بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواجبا طيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. آج 7 رمضان المبارک کی مناسبت سے 7واں موضوع ہے ولی کی علامات کیا ہیں یا ولی بنتا کیسے ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے متعدد مقامات پہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا اور ان کی مخصوص علامات کا ذکر کیا کہ جن علامات کی بنیاد پہ انہیں وہ ولایت کا درجہ رب عطا فرماتا ہے. ایک مقام پہ تو اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ تو دنیا پہ اور آخرت کے اندر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر دوسرے مقام ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا وہ جن کو خوف اور غم نہیں ہوگا وہ کون لوگ ہیں. ان کی 2 نشانیاں یہاں پہ بیان کی. فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے محبوب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا گویا یہ اللہ والوں کی نشانی اس آیت مقدسہ میں بیان کی گئی. اور 4 نشانیاں دوسری آیت مقدسہ میں بیان کی گئی. رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں. بندے تو سارے رحمان کے ہیں، بندے تو سارے رب کے ہیں، لیکن یہاں وہ خاص بندوں کا ذکر ہے. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو عاجزی ہے نا، فرمایا یہ ان کی پہلی صفت ہے. اور یہ عاجزی رب کو بھی پسند ہے، عاجزی رب کے رسول کو بھی پسند ہے، عاجزی ماں باپ کو پسند ہے، عاجزی استاد کو پسند ہے. الغرض عاجزی جس میں ہوتی ہے اسے ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے. عاجزی بڑی عظیم صفت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ عاجزی کی عظیم صفت صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی. اور کس قدر ان کے اندر یہ عاجزی کا معیار تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا جوڑا زیب تن فرماتے ہیں تو آپ نماز جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. آپ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو پرنالہ ہے وہ باہر کی طرف ہے. حضرت عباس کے گھر کے پرنالے میں کوئی چیز آتی ہے وہ باہر گرتی ہے تو جناب عمر کے کپڑوں میں چھینٹے پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے خطبہ جمعہ دینے کے گھر واپس پلٹتے ہیں، کپڑے تبدیل فرماتے ہیں اور آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو پرنالہ باہر کو لگا اس کو اتار دو. پرنالہ آپ کے حکم کے مطابق اتار دیا جاتا ہے. نماز جمعہ جب ہوتی ہے تو نماز جمعہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر آپ نے وہ پرنالہ اتروایا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اتنے لفظ پر سننے تھے حضرت عمر کی حالت غیر ہو گئی. حضرت عمر رونے لگے. آپ فرمانے لگے عمر کیا تیری اتنی حیثیت کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے لگائے ہوئے پرنالے کو اتارے؟ آپ فرمانے لگے حضرت عباس حضور میں یہاں نیچے لیٹتا ہوں، آپ میری کمر پہ قدم رکھ کے وہ پرنالہ لگائیں جو اللہ کے رسول نے ہاتھوں سے لگایا تھا. عمر کون ہوتا ہے؟ یہ عاجزی دیکھیں. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن میرا آقا صلی اللہ یہاں تو چھوٹی سی غلطی کسی سے ہو جائے وہ اتنا ضدی ہو جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے یہ چیز صحابہ کے اندر کتنی زیادہ تھی کہ وہ عاجزی غلطی ہو رہے فوری طور پہ اللہ کی طرف سے متنبہ کر دیا جاتا. باطن یاد رکھیں مومن کی یہ شان ہے، مومن کبھی ضدی نہیں ہوتا. مومن غلطی کرے فوری طور پر اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے. میں نے کہا وہ کتنے؟ حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر بھی تھے. سلمان فارسی سادے کپڑے پہنتے تھے، سادے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. کسی بندے نے کہا کہ شاید یہ مزدور جا رہا ہے. حضرت سلمان فارسی جو مدائن کے گورنر ہے، کسی نے کہا شاید مزدور ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا او بندہ خدا یہ میرا سامان اٹھا کے مجھے گھر تو چھوڑا ہے. حضرت سلمان فارسی کی عاجزی دیکھیں. آپ وہ سامان اٹھاتے ہیں تو جا رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ہے، مدائن کے گورنر ہیں اور اس بندے نے ان کو مزدور بنایا ہوا ہے. وہ بتاتے ہیں یہ تو امیر المومنین ہے یہاں پہ اور یہاں کے حکمران اور گورنر ہیں. وہ دیکھ کے کہتے حضرت غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میرا سامان یہاں رکھ دے. پر میں اٹھایا تو میں گھر چھوڑ کے رکھوں گا.
فرمایا چل میرا یہاں پہ کیا آج کا عاجزی دیکھے ان لوگوں پہ کس قدر تھی. اور یہ عاجزی میرے صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ سے سیکھی تھی. حضور کی عاجزی تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ کروڑوں. وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے پہلی نیک بندوں کی. فرمایا وہ زمین پہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آج جو زمین پہ بڑے زور زور سے قدم مارتے ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو قبر کی زمین یہ کہے گی آج مجھ میں، میرے اوپر بڑے زور سے تو چلتا تھا، بڑے تکبر سے چلتا تھا، میں تجھے بتاتی ہوں تکبر کرتے کیسے ہیں. تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلوں سے بندے کا واسطہ پڑتا ہے. قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، پتہ چلا آپ نے جب صبح کرنی ہے، آپ نے لوگوں میں نکلنا ہے، آپ کا ہر بندے سے واسطہ پڑنا ہے، لیکن آپ نے جہاں اچھوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے، آپ نے وہاں بیوقوفوں کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے. حضرت علی فرماتے تھے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، عقل کی زکوٰۃ بیوقوف کی بات کو برداشت کرنا ہے. اس لیے کہ ہر لحاظ سے لوگ ہیں، چھوٹی بات بھی کریں گے، بڑی بات بھی کریں گے. امام شافعی کہتے تھے میں نے بڑے بڑے علماء سے مناظرے کیے، کبھی وہ جیت جاتے، کبھی میری دلی غالب آ جاتی. امام شافعی کہتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بحث ہوتی، امام شافعی کہتے ہیں بڑے مناظرے ہوئے لیکن میں ایک میں نہیں جیتا، اس لیے کہ وہ چرب زبان، زیادہ بولنے کا علم تھوڑی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ جاہلوں سے بھی بندے کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن جاہلوں کے ساتھ. ایک دانا سے کسی بندے نے پوچھا کہ بے وقوف سے گزارا کیسے ہوتا ہے، آپ دانا انسان ہیں، بے وقوف سے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے بے وقوف جب کوئی بات کرے تو تم کہہ دیا کرو آپ صحیح کہہ رہے ہو. اگر آپ یہ نہیں نہ کہتے آپ صحیح کہہ رہے ہو، وہ پھر ضد پہ ایسا اترے گا کہ آپ کو منوا کے چھوڑے گا اور آپ کا بڑا وقت بھی تباہ کر دے گا. آپ اس کو کہہ دیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جان چھڑائیں اسے کسی طریقے سے. بندے کا ایسا واسطہ دل میں ایسے لوگوں سے پڑتا ہے، چھوٹی سوچ ہے، ذاتی سوچ سوچتے ہیں، اپنے من میں جو آتا ہے وہ سوچتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی گرمی آ رہی ہے، سردی کا موسم بھی ہے، کچھ نہ کچھ گرمی کا موسم بھی ہے. ایک بندے کو گرمی لگتی ہے، اس نے کہا یار میں پنکھا لگا لیتا ہوں، اس نے لگایا پنکھا. ساتھ والے کو پنکھے سے بھی کوفت ہوتی ہے، اس نے کہا سردی کا موسم ہے پنکھا کیوں لگاتا ہے؟ لیکن اب دونوں میں ایک کو قربانی تو دینے پڑے گی. چلے ایک بندے نے ہمت کر کے لگا ہی لیا، دوسرا تھوڑی سی قربانی دے دے. اگر دوسرا قربانی نہیں دیتا، پہلے کو قربانی. اگر دونوں کا ایک کا میں نے لگانا ہے، دوسرا کا میں نے نہیں لگانے دیتا، نتیجہ جھگڑے کی صورت میں نکلے گا. بھئی قربانی دینا سیکھیے. فرمایا جاہلوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. قرآن کہتا ہے فرمایا جب ان سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تو فرمایا تم نے بحث نہیں کرنی، درگزر سے کام لینا ہے. قالوا سلاما. فرمایا تم نے سلامہ کیا کر اپنا کام کرنا ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا، تم نے درگزر کرنا ہے. سلطان محمود کا مجمع لگا ہے. سلطان محمود غزنوی اپنے مجمع میں اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا کہ دل کرتا ہے. لوگوں نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا بڑے بڑے علماء بیٹھے ہو، بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہو، میرا دل کرتا کہ میں خضر علیہ السلام کی زیارت کروں. ہے کہ تم میں قابل آدمی مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں. بادشاہ کہتا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ بندہ خدا بولا بادشاہ تخت سے اترنا پڑے گا، دریا کے کنارے جانا پڑے گا، 1 سال چلہ کاٹنا پڑے گا، تجھے خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی. سلطان محمود کہنے لگا کہاں کے بادشاہت اور کہاں وہ چلے؟ میں چلے کاٹوں گا تو یہ بادشاہت کا نظام کون چلائے گا؟ یہ تو ناممکن ہے، اور کوئی ہے اس کا حل؟ وہ بندہ کہنے لگا بادشاہ اس کا حل یہ ہے کہ تیری جگہ چلہ میں کاٹوں گا. بادشاہ کہتا ہے یہ تو سستا سودا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہتا ہے بادشاہ 1 سال تک میں تجھے تیری جگہ چلہ کاٹوں گا، میرے گھر کا سال کا راشن تو نے پورا کرنا ہے. بادشاہ کہتا ہے میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ نے پہلے دن سال کا راشن گھر پہنچا دیا. سال پورا وہ بندہ دریا کے کنارے رہا. سال کے بعد آیا، بادشاہ کہتا جی کراؤ زیارت. وہ کہنے لگا بادشاہ ورد و وظائف میں کمی ہو گئی ہے، وہ زبر کی زیر میں نے پڑھ دی ہے، کام نہیں بنا. بادشاہ کہتا ہے اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہتا ہے بادشاہ 1 سال اور لگے گا، تو راشن میرے گھر میں پہنچا دے، کام بن جائے گا. سال کا راشن اس کے گھر میں، وہ بندہ پورا سال پھر جنگل کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ. سال گزرا، بادشاہ نے جی کراؤ زیارت. اس نے کہا بادشاہ لگتا ہے کوئی لفظ میں کمی رہ گئی ہے، کام نہیں بنا. ہر چیز کی حد ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا جی کیا کرنا پڑے گا؟ بادشاہ بس 1 سال کی ضرورت ہے، 1 سال کا راشن پہنچا دے کام بن جائے گا. بادشاہ کا اس نے راشن پہنچا دیا. 3 سال جب پورا ہوا بادشاہ کا تکراؤ زیارت.
وہ ہنس پڑا. بادشاہ کہتا غصہ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ میں حالات کا مارا تھا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, میرے دل میں خیال ہے بادشاہ لوگوں کو کھانا سی بادشاہ کو کھائی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, کیسا انسان ہے کہ کیسی عجیب اس نے بات کی. بادشاہ نے اپنے وزراء کو بلایا, بلا کر کیا سزا اس بندے کی جو بادشاہ سے غداری کرتا ہے. ایک وزیر بولا, اس نے کہا بادشاہ چھریوں سے کاٹ دو اس کو, بادشاہ سے غداری کرتا ہے. ایک بارش شخص قریب بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا بادشاہ یہ وزیر تیرا صحیح کہتا ہے, سزا اس کی یہی ہے, چھریوں سے اس کو کاٹ دیا جائے. بادشاہ کہتا ہے دوسرے وزیر کو تیرا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کتوں کے آگے ڈال دو, اتنی بڑی غداری تم سے کر لی ہے. وہ جو بزرگ قریب بیٹھے تھے نورانی شخصیت کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے بادشاہ, اس کو کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے. بادشاہ کہتا ہے ایاز تیرا کیا خیال ہے, کیا مشورہ ہے, کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ دیکھو نا صحیح, وہ اگر 3 سال تک تیری بادشاہت کے دوران کھاتا رہا, نہ تیرے شاہی خزانوں میں فرق آیا, نہ شاہی وقار میں فرق آیا, بادشاہ اللہ کے لیے معاف کر دے. وہ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ بھی بالکل صحیح کہتا ہے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, پہلے نے کہا کاٹ دو, یہ بابا کہتا ہے صحیح وہ کہتا ہے. دوسرے نے کہا تھا کتوں میں ڈال دو, یہ بابا کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. یاس کہتا ہے معاف کر دو, بابا کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے. سلطان محمود کہنے لگا بابا کا ڈیڑھ نہ کرو, اور بابا بتا سارے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں. وہ بابا کہنے لگا بادشاہ دیکھو, جس نے کہا نا چھریوں سے کاٹ دو, ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. جس نے کہا چھریوں سے کاٹ دو وہ کسائی ہے, سارا دن کام بیچارہ چھریوں کا کرتا تھا, تو نے اٹھا کے وزیر بنا دیا. اس نے تو وہی بات کرنی تھی جو اس کے خیال میں تھی. اور جس نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو, اس نے زندگی میں کتے پالے تھے, تو نے وزیر اس کو بنا دیا, اس نے اپنے والی بات کی. اور ایاز نے کہا معاف کر دو. بادشاہ وجہ یہ ایاز سید ہے, سید کسی سے بدلہ نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے. یوں بادشاہ نے دیکھا ایاز کی طرف, ایاز تم سید ہو؟ کہا جی ہاں میں سید ہوں. بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے, بادشاہ رو پڑا. بادشاہ نے کہا او ایاز, قیامت کے دن اگر تیرے نانا جان نے پوچھ لیا کہ تو میرے سیدزادے سے خدمت لیتا رہا, میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤں گا. یہ لفظ جب ایاز نے سنے, کہا بابا میں غلام ہوں, غلاموں سے ذات پات نہیں پوچھی جاتی, خدمت لی جاتی ہے. اتنے لفظ جب بولے, ایاز کہنے لگا بابا نے میرا راز نہیں رکھا, رکھنا میں نے بھی نہیں ہے. سلطان محمود کہتا کیا راز ہے بابے کا؟ بابا یہ کون ہے؟ ایاز کہنے لگا او سلطان محمود, جس خضر کی تلاش میں تو پھرتا ہے یہی خضر علیہ السلام ہے, وہ یہی. اللہ اکبر. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے, قالوا سلام, درگزر کرتے ہیں. تو سلطان محمود غزنوی کو یہ ایاز نے کہا درگزر سے کام نہیں. اس کو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غلطی کرے تو وہ درگزر کرتا ہے, وہ درگزر سے کام لیتا ہے, یہ اس کی شان ہے. اور ہمیں تیسری مومن کی صفت قرآن کہتا ہے جو اللہ والوں کی صفت ہے, وہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ رکوع اور سجود اللہ کے حضور دن رات گزارتے ہیں. رات پڑتی ہے, زیادہ حصہ رکوع سجدے میں وہ بسر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے رہے. اس قدر اللہ کی کثرت سے عبادت, اس قدر عبادت سے ذوق اور عبادت سے محبت وہ لوگ کرتے تھے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. چوتھی صفت جو نیک لوگوں کی ہے, فرمایا سب سے پہلے وہ اپنا تصفیہ قلب کرتے ہیں, اپنے اندر والا پاک کرتے ہیں. یہ جو تصفیہ قلب ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے. وہ مشہور حدیث پاک اشارہ کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے صحابہ بھی ابھی جنتی آ رہا ہے, جنتی آ گیا. حضور نے پھر کہا جنتی آ رہا ہے, اگلے دن پھر جنتی وہی آیا. حضور علیہ السلام نے تیسرے دن پھر کہا جنتی آ رہا ہے, وہی آیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دل میں خیال آئے دیکھو تو اسی کون سا عمل کرتا ہے کہ 3 دن نبی علیہ السلام نے اس کو جنتی قرار دیا, 3 دن مہمان رہے. بلاخر پوچھا کون سا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا زیادہ عبادتیں تو نہیں کرتا, البتہ میرا دل بڑا صاف ہے. فرمانے لگے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے 3 دن تمہیں بشارت دی. بندہ جب اپنا اندر والا پاک کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کا جہاں بسیرا ہوتا ہے, پھر یہ اللہ کی رحمت کا مرکز بنتا ہے. ایک عورت کھڑی تھی تو اس کے پاس ایک ٹوکرا تھا جس میں گندگی بھری ہوئی تھی. ہر آنے جانے والے سے کہتی تھی یہ ٹوکرا تو میرے سر پہ رکھوا دو, یہ وزنی ہے میں نہیں اٹھا سکتی, یہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھوا دو. جو بھی گزرتا وہ کہتا نہیں میں نے ٹوکرا پکڑا تو ہاتھ میرے بھی گندے ہو جائیں گے, میں نہیں یہ کام کر سکتا. جو بھی گزرتا بوڑھیا اس کا ترلا کرتی, منت کرتی, سماج یہ کر دو, کوئی نہ کرتا. قریب سے بزرگ گزرے, نام تھا حضرت میاں شیر ربانی, میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں بابا جی یہ پکڑ کے سر پہ تو رکھوا دیں. آپ سر پہ رکھوانے لگے تو آپ کو پتا تھا لوگ گزرتے ہیں, کسی نے نہیں رکھوایا کہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے.
بابا صاحب رکھوانے لگے تو فرمانے لگے ہاتھ گندے ہو جائیں مسئلہ نہیں، دعا کرو کسی کا دل گندا نہ ہو۔ اللہ اکبر، دل کالے نالو منہ کالا چنگا یہ کوئی یہ رات پچھانے ہوں۔ آپ فرمانے لگے ہاتھ گندے ہو جائیں تو بندہ دھو سکتا ہے، دل ہی گندا ہو تو پھر کیا ہے؟ فرمایا نیکی بدی کی تمیز ولیوں کی یہ صفت ہے، وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں، کرم تو رب نے کرنا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ہمارا اندر والا صاف ہو، اندر والا پاک ہو۔ بھائی بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی آپ سے الجھتے ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں، فرمایا ان کا یہاں جو بغض آتا ہے نا، اس بغض کو نکالنا ہے۔ جہاں حضرت امام احمد رضا کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کو ایک خط موصول ہوا جس خط پہ بے شمار گالیاں لکھی تھی۔ آپ کے جب مرید سید بہاؤدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، بلکہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ خط پڑھا تو بڑے غصے میں آ گئے، اعلیٰ حضرت کی حضور کتنا گستاخ آدمی ہے جس نے آپ کو یہ خط لکھا۔ آپ فرمانے لگے وہ صندوقچی لے کے آؤ، وہ صندوقچی لے کے آئے، فرمایا کھولو، کھولا تو آپ نے خطوط نکالے، کسی پہ لکھا تھا سید العلماء، کسی پہ لکھا تھا سید المفسرین، کسی پہ لکھا تھا سید المحدثین۔ آپ فرمانے لگے جنہوں نے میری شان بیان کی، فرمایا ان کی شان بیان کرنے سے میرا قد بڑھ نہیں گیا، اور جنہوں نے میری شان بیان نہیں کی فرمایا ان کی وجہ سے میرا قد کوئی چھوٹا نہیں ہو گیا۔ فرمایا لوگوں سے عزت نہیں مانگتے، اصل عزت وہ ہے جو رب کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ فرمایا کوئی ضرور میرے جیسا کوئی چھوٹی سوچ والا ہوتا تو کہتا کیوں میرے خلاف ایسا کیا، میرے خلاف کون ہوتا بات کرنے والا؟ بھائی ہم فکری لحاظ سے کب بالغ ہوں گے، کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، کب ہم کسی کو بات کو برداشت کرنے کے قابل ہوں گے؟ کوئی بات نہیں، ہر طرح کے آپ کی تعریف کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، آپ کی بدخوئی کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، آپ کا چرچا کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، آپ کی غیبت اور مخالفت کرنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ ہم نے بڑے پر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے۔ ہم اگر کسی کو برداشت کرنا سیکھ جائیں تو اللہ ہمت اور دے دیتا ہے۔ اللہ میں تو سوچتا ہوں قسم بخدا اگر کوئی رزق کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی کسی کو لقمہ بھی نہ دیتا رات کا۔ یہ تو میرے مالک کے فیصلے ہیں کہ وہ جو اس کو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اسے بھی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفت ہے کہ فرمایا عاجزی کرتے ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا کہ وہ اکثر اپنا رات کا کچھ نہ کچھ حصہ سجدے میں گزارتے ہیں، اور وہاں جاہل مخاطب مجھے بحث نہیں کرتے، درگزر سے کام لیتے ہیں، اپنے اندر والے کو صاف کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت میں نے بیان کی، ایمان لانے کے بعد وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ 5 صفت آج بھی اگر کوئی اپنے اندر پیدا کر لے، آج بھی اللہ اسے ولایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ یہ عظیم صفات مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ